میں پھر دعوت دے رہا ہوں ان بھولے بھٹکے لوگوں کے، تم معیار الوہیت مددگار کو بیان کرتے ہو، میں کہتا ہوں مددگار دو ہو سکتے ہیں مگر اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ اگر تم مددگار کو معیار الوہیت بناؤ گے تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ وہ مددگار تو تھے مگر اللہ نہیں تھے۔ اللہ ہی واجب الوجود ہے، اللہ ہی مستحق عبادت ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کی جگہ انہوں نے دوسرے لفظ استعمال کرنا شروع کر دیے، جبکہ ہر دور میں کلمہ توحید تو لا الہ الا اللہ رہا۔ توحید بیان کرتے وقت لفظ اللہ کی جگہ کسی دور میں لفظ رحیم بھی استعمال نہیں ہوا، لفظ کریم بھی استعمال نہیں ہوا، لفظ علیم بھی استعمال نہیں ہوا، حالانکہ یہ تو اللہ کے وہ نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ یہ داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، یہ اردو فارسی کے الفاظ، یہ تو قرآن میں رب کے نام آئے ہی نہیں ہیں۔ ان کو لفظ اللہ کی جگہ ٹرانسلیشن کے طور پر لانا، یہ لفظ اللہ کے مفہوم سے خیانت اور غداری ہے۔ کسی دور میں کلمہ اسلام لا الہ الا الکریم نہیں رہا، لا الہ الا الرحیم نہیں رہا، حالانکہ رحیم اللہ کے نام ہے۔ کیوں نہیں رہا؟ اس واسطے کہ اگر لا الہ الا الرحیم ہوتا تو توحید بیان نہ ہوتی، کیونکہ رحیم تو حقیقی بھی ہوتا ہے، رحیم مجازی بھی ہوتا ہے، رحیم ذاتی بھی ہوتا ہے، رحیم عطائی بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو رحیم کہا گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا۔ تو لا الہ الا الرحیم ہو تو توحید بیان نہیں ہوتی۔ تو اگر اللہ کی جگہ داتا رکھیں تو پھر توحید کیسے بیان ہوگی؟ خواجہ رکھیں تو پھر توحید کیسے بیان ہوگی؟ اس واسطے الوہیت کا معیار واجب الوجود اور مستحق عبادت ہے۔ دلائل میں سے ایک دلیل صرف اس وقت پیش کر کے قیامت تک کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں جواب کی، مگر کبھی بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 4، اس کی ایک دلیل ہم نے اپنے عقیدہ توحید سیمینار میں پہلی دلیلوں میں پیش کی تھی۔ اس کو سمجھیں، سوچیں، جواب دیں، اور یہاں سے لے کر نجد کی اعلیٰ اتھارٹی تک سب کو یہ دعوت ہے کہ اس کا جواب دیں۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 6036 ہے، جو بخاری شریف میں 4 مقامات پر موجود ہے، جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے چادر مانگی تھی جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اختصار کرتا ہوں، چادر انہوں نے مانگی تو صحابہ نے تنقید کی، تم نے چادر کیوں مانگی؟ وقد عرفت انہ لا یسأل شیئا فیمنعہ، تمہیں پتا بھی ہے یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، تو تم نے چادر کا سوال کیوں کیا؟ صحابی نے اپنا عقیدہ بتایا، میں نے چادر کیوں مانگی؟ کہتے رجوت برکتہا حین لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے تاکہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ بخاری شریف سند کی ذمہ داری، استدلال لفظ لفظ کا اور مطلب یہاں جو موجود ہے اس کے لحاظ سے ہر چیز کی مکمل ذمہ داری کے ساتھ الکوثر الجاری شرح بخاری، اس کے اندر امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں، کیونکہ بات ہے آج عقیدہ توحید اور ائمہ حدیث، حدیث میں نے پیش کی، اب ائمہ حدیث کی گواہی میں دعوت دے رہا ہوں وہ جھوٹی فکر کو۔ اس مقام پر الکوثر الجاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 اس میں یہ لکھا ہے، اور یہ حدیث جب باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے، وہاں پر امام لکھتے ہیں سوال کیوں کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے؟ سوال کیوں کیا؟ چادر کیوں مانگی؟ کہتے ہیں چادر اس لیے مانگی انما سألتہ لتکون کفنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف چادر مانگنے والے کہتے ہیں میں نے اس لیے مانگی کہ تاکہ میرا کفن بن جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لم آبوہ علی فعلہ قال لم اطلبہ للدنیا، صحابی نے کہا میں نے دنیا کے لیے نہیں مانگی، کس واسطے مانگی ہے؟ کہتے ہیں بل رجاء برکتہا، میں نے تو برکت کے لیے مانگی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فإنہا مست، اس نے چھوا ہے، اس چادر نے کس کو؟ جسدہ الشریف، میرے محبوب کے پرنور جسم کو۔ مست جسدہ الشریف، اس نے میرے نبی علیہ السلام کا پرنور جسم چھوا ہے، تو کیا ہوگا؟
کہتے ہیں فَيَكُونُ سَبَبًا لِدَفْعِ الْعَذَابِ، یہ دفع عذاب کا سبب بن جائے گی، دفع عذاب کا سبب بن جائے گی۔ چادر میں نے اس لیے لی تاکہ دفع عذاب ہو جائے، دفع عذاب کا سبب بن جائے۔ میں پوچھتا ہوں، جو بخاری میں بعض لفظ ہیں صحابی کے، حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، کہ جب بھی فوت ہوں گا برکت تازہ ہی رہے گی، کفن اس کا ہوگا، میری قبر کی منزل آسان ہوگی۔ تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے ان پر شرک کا فتویٰ لگایا ہو؟ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ان پر یہ حدیث پڑھی ہو، اے عبد الرحمن بن عوف اذا استعنت فاستعن باللہ؟ تمہیں یاد نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے؟ تم چادر کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اذا استعنت فاستعن باللہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والی کمپنی سے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ حدیث نہیں آتی تھی؟ یا جن کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ میں نے مشکل کشائی کے لیے چادر لی ہے، کیا ان کو یہ حدیث یاد نہیں تھی؟ کیوں نہیں بولے کہ تم تو اللہ کو چھوڑ کے چادر کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ کوئی ایک بھی نہیں بولا، سب نے اتفاق کیا۔ میں غلام حافظ الحدیث ہزارہ حدیثوں کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی بولا ہو جس نے یہ حدیث مقابلے میں پڑھی ہو، اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد چاہو رب سے چاہو۔ تم چادر کی مدد لینا شروع ہو گئے ہو، تم حدیث کے منکر ہو گئے ہو، رب کعبہ کی قسم۔ ایک بھی نہیں بولے، بلکہ سب نے اتفاق کیا۔ اسی بخاری میں ہے، حضرت سال بن سعد راوی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا، اسی چادر کا سب نے کفن پہنایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ صرف ان کا ہی عقیدہ نہیں، یہ ہم سارے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ جس وقت یہ نعرہ لگ رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جانتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ حدیث کے خلاف کام ہو چپ کر جائیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سرکار کی چادر سے مدد لینا اللہ ہی سے مدد لینا ہے، وہ جانتے تھے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس کا اس سلیبس اس کا یہ ہے اور نصاب اس کا یہ ہے کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگتا۔ یہ ان کا نصاب نہیں جو امریکہ کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایڈ پر زندگی گزارے اور سرکار کی مدد پر یہ پڑھے اذا استعنت فاستعن باللہ۔ وہ پوری حدیث پڑھ کے تو دیکھیں، وہاں تو یہ ہے کہ اتنا ہے توکل والا کہ دوائی بھی نہیں لیتا، اتنا ہے توکل والا کہ وہ تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگتا۔ وہ خاص لوگوں کا نصاب ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا تھا تو جبریل نے کہا ہل لک من حاجہ، کوئی میرے ذمہ ڈیوٹی ہو تو بتا دو۔ فرمایا اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے؟ اب رب نے تو ان کو بھیجا تھا، خود تو آئے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھ سے خدمت نہیں کروانی تو اللہ سے کہو، آگ میں گر رہے ہو ورنہ چل جاؤ گے۔ تو وہ کیا بولے؟ کہتے کیوں کہوں رب سے؟ حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے مانگنے سے خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اب وہاں تو پھر پتا چلا دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ سارے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا، یہ تو خلیل تو اس کا بھی انکار کر گئے۔ حسبی من سوالی علمہ بحالی، بولوں تب جو وہ جانتا نہ ہو، وہ تو جانتا ہے۔ جس کا یہ انداز ہو نیچے امت میں آ کر صبر کا، توکل کا، اس کے لیے ایک علیحدہ سلیبس ہے، لیکن شرک پھر بھی نہیں ہے۔ یہاں اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر سے، کپڑے سے، جو اس کو چند منٹ ہی لگے ہیں بدن کو لگے ہوئے، بیٹری چارج ہے، مدد چاہتے ہیں، لینے والے دیکھنے والے سارے مان گئے، دفع عذاب کے لیے باعث بنے گی۔ اب اذا استعنت فاستعن باللہ کی تقریریں جو ہمیں سناتے ہیں وہ پوچھیں صحابہ نے پھر چادروں چبے کے پانی کے لیے یہ مدد کے سارے سلسلے کس لیے کیے؟ تو پتہ چلا اذا استعنت فاستعن باللہ کا مطلب یہ ہے کسی بت کے پیچھے نہ جاؤ، طاغوت کے پیچھے نہ جاؤ، اللہ کے محبوبوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔